السلام علیکم ناظرین، میرا نام مرباز خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایم بی کے ڈیلی روٹین ولاگس۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کسی پراپرٹی کا ولاگ شیئر نہیں کر رہا، بلکہ یہ بھی ویسے پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ اور چونکہ میں نے بہت سارے بھائی مجھے کال بھی کرتے ہیں اور کانٹیکٹ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یار کہ ہمیں تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ ایک 5 مرلے کا گھر جو ہے نا اس کو کنسٹرکٹ کرنے میں کتنا ہمیں انویسٹمنٹ ہماری ریکوائرڈ ہوگی۔ دوستو، ویسے آج سے 1 ڈیڑھ سال پہلے اگر ہم جاتے ہیں تو آج کے حالات سے بالکل اس ٹائم مختلف تھا، کیونکہ وہاں پہ سریا، سیمنٹ، سینڈ اور جو بلاکس وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تقریباً سمجھ لیں کہ آپ تقریباً 50 سے 60% جو ہے نا اس کے اندر ریٹ میں انکریز آیا ہے۔ اور دوسرا ٹرانسپورٹیشن جو مین ایلیمنٹ ہے، آپ کے جتنے بھی گڈز ہے یا مطلب را مٹیریل ہے گھر بنانے کے لیے، وہ سارا ٹرانسپورٹیشن کے تھرو ہی جو ہے نا آپ کے سائٹ کے اوپر پہنچ جاتی ہیں۔ پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے جو ہے نا آپ کا کنسٹرکشن کاسٹ میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے آج کے دور میں اگر ہم کھڑے ہیں، سپوز کرنٹ آج 29 اپریل ہے، تو آج کے دن ہی ہم کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں کہ ہم ابھی 1 2 دن میں، ہفتے میں، 10 دن میں اگر ہم گھر بنانا شروع کرتے ہیں تو کتنا گھر کے اوپر آپ کا ایکسپینس ہوگا۔ اس کو میں نے ایک شارٹ فارم میں پریسائز کر کے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچا دوں۔ تو مینلی اسلام آباد، لاہور اور یہ 3 جو بڑے سٹی ہیں، ان سٹیز کے اندر جو ہے نا ہم دیکھ لیتے ہیں، بیکاز باقی جو دور دراز کے علاقوں میں تو پھر ڈیفینیٹلی اس کاسٹ میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ مٹیریل جو ہے نا وہاں پہ لوکلی اویلیبل ہوتا ہے، جیسے گاؤں شاؤں اور یا پہاڑی علاقوں میں تو پتھر وغیرہ اور جو چیزیں ہیں، لکڑی وغیرہ، ان کے اپنے ہوتے ہیں۔ اس میں کنسٹرکشن کاسٹ میں وہ کچھ چیزیں ان کے اپنے شامل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے نا اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اسلام آباد، پنڈی، لاہور اور کراچی کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ جو ہے نا جو کنسٹرکشن کاسٹ آئے گی ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو چلو جی، شارٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کرتے ہیں جی۔ انیشلی گھر بنانے کے لیے جو ہے نا آپ کو 3 ٹائپ کے خرچے کرنے پڑتے ہیں جی۔ سب سے پہلا جو ہے نا آپ کا گرے اسٹرکچر، فاؤنڈیشن ہے جی۔ دوسرا آپ کا جو ہے وہ فنیشنگ ورک ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہے نا آپ کا لیبر ہوتا ہے۔ لیبر ڈیفینیٹلی پورے اوور آل جو ہے نا کنسٹرکشن آف ہاؤس کے لیے آپ کو لیبر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور لیبر کے بغیر تو گھر بنتا نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ لیبر کا ایک الگ ایکسپنس ہے، اس لیے ہم اس کو اسٹیمیشن میں الگ سے دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی گرے اسٹرکچر پہ۔ گرے اسٹرکچر پہ جو ہے نا انیشلی جو ہے اس کے 3 طرح سے جو ہے نا آپ اس کو سیپریٹ کر لیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا فاؤنڈیشن اینڈ اسٹرکچر۔ فاؤنڈیشن اسٹرکچر میں جو ہے نا آپ کے بلاکس آتے ہیں جی، اور اس کے اندر جتنے بھی سانڈ ہے، مطلب راوی چناب سانڈ وغیرہ لگتا ہے، وہ سارے آ جاتے ہیں جی۔ اور اسی طرح سے اور تیسری چیز جو ہے نا دوسری چیز جو ہے نا وہ آپ کو پلمبنگ ورک ہوتا ہے، جو آپ کو گرے اسٹرکچر کے اندر ہی جو ہے نا وہ آپ کو کر کے رکھنا پڑتا ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ آپ کے جتنے بھی واش روم کے فٹنگ وغیرہ ہو گیا، کچن کے فٹنگ ہو گیا، اور اسی طرح بجلی کے لیے اندر انٹرنلی آپ کو دیواروں کے اندر پائپ لائنز وغیرہ بچھانا ہوتا ہے، اور پانی کا سارا جو ہے نا نظام آپ نے سیٹ کرنا ہوتا ہے، پانی کے لیے سارا پائپ لائن بچھانا ہوتا ہے۔ یہ سارا جو ہے نا آپ کے گرے اسٹرکچر کا پارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو ہے نا الیکٹریکل ورک ہے۔ الیکٹریکل ورک بھی ڈیفینیٹلی وہی میں جو آپ کو بتا رہا تھا، پلمبنگ کے ساتھ الیکٹریکل ورک کو میں نے اٹیچ کر کے بتا دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پہ جو ہے نا آپ کا تقریباً 4.7 ملین جو ہے نا آپ کا فاؤنڈیشن اور گرے اسٹرکچر پہ خرچہ ہے، موٹا موٹا میں بتا رہا ہوں۔ 47 یعنی کہ 50 لاکھ کے قریب جو ہے نا آپ کا خرچہ آتا ہے فاؤنڈیشن اور صرف اسٹرکچر کے اوپر۔ اسٹرکچر میں آپ کے بلاکس ہو گئے، نیچے نقشہ بن گیا آپ کا، نیچے جو ڈی پی سی وغیرہ لگ گیا، اس کے اوپر اینٹوں کا دیواریں چڑھنے، 2 جو فلورز کے دیواریں چڑھتے ہیں، وہاں تک میں بات کر رہا ہوں، کم از کم 50 لاکھ روپے کا آپ کا خرچہ ہے۔ تو اگر انڈیویجولی میں بتانے چلوں تو کافی ولاگ لمبا ہو جائے گا، کیونکہ اس میں بلاک کی ایک الگ اسٹیمیشن ہوتی ہے، سیمنٹ کی ایک الگ اسٹیمیشن ہوتی ہے، سریے کی ایک الگ سے اسٹیمیشن ہوتی ہے۔ ہم بالکل باریکی میں نہیں جاتا۔ اگر کسی کو باریکی میں ڈیٹیلز جاننا ہے تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو فردر ڈیٹیلز بھی پراپر اس میں بتا دوں گا کہ مطلب اس میں جو ہے نا انیشلی ایک چیز کو، اگر کیونکہ میں نے مارکیٹ اوور آل اسٹڈی کر کے
اسٹیمیشن بنایا ہے، اور میں نے سوچا کہ اس کو پریسائز کر کے کوشش کرتا ہوں کہ 10-15 منٹ کا ویڈیو کے اندر جو ہے نا یہ سارا کور کر لوں. سو تقریباً 47 سے 48 ملین جو ہے نا، سوری 47 سے 48 لاکھ یا 50 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا آپ کا اسٹرکچر اور فاؤنڈیشن کے اوپر پیسہ لگے گا. اس کے بعد جو ہے پلمبنگ ورک وغیرہ ہے، جو مین چیز ہوتا ہے گھر کے اندر جو ہے نا، جس میں آپ بیسک پلاسٹک کے پائپ وغیرہ لگا لیں یا اسٹیل کے لگا لیں، تو اس پہ بھی ایک جو ہے نا ہیوج ایکسپنس آتا ہے. تو وہ صرف اور صرف پانی کے پائپس تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے پورے واش روم کی فٹنگ، اس میں پھر وہ باہر جو گٹر شٹر بناتے ہیں وہ سارا چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اوورال اس پہ کم از کم آپ کا 7 سے 8 لاکھ روپے کا خرچہ ہے جی. 7 سے 8 لاکھ روپے کا خرچہ یہ آ گیا آپ کا پلمبنگ ورک کے اوپر. اس کے علاوہ جو ہے نا الیکٹریکل ورک جو ہے اس میں اتنا زیادہ ایکسپینس نہیں ہوتا، کیونکہ جو انٹرنل الیکٹرک ورک ہوتا ہے اس میں آپ کے میکسیمم جو ہے نا آپ نے تارے اور جگہ جگہ کے پوائنٹس چھوڑنے ہوتے ہیں. تارے شارے جو ہے نا اندر لگانے کے لیے ڈیفرنٹ جگہوں میں آپ نے پوائنٹس نکالنے کے لیے، مطلب دیواروں کے اندر جتنے بھی جال بچھتا ہے اس کو ہم الیکٹریکل ورک کہتے ہیں جی. تو اس پہ آپ کا تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہے جی. تو آپ کے یہ آلموسٹ بن جاتا ہے تقریباً 50 لاکھ جو ہے نا آپ کا، 50 کہہ دیں یا 48-49 کہہ دیں. تو چلو ہم اس کو تھوڑا بڑھا دیتے ہیں، 50 کرتے ہیں، کیونکہ میرے اسٹیمیشن میں یہ 48 کے لگ بھگ آ رہا تھا. تو ہم 2 لاکھ ایڈیشنلی اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ آج کل ریٹس کا نہیں پتہ، تو آنے والے چند دنوں میں ہو سکتا یہ 50 پہ پہنچ جائے. تو ہم اس کو 50 کا اسٹیمیشن رکھتے ہیں. تو 50 لاکھ جو ہے نا آپ کا آ گیا جی فاؤنڈیشن سٹرکچر کا، اور تقریباً 7 سے 8 لاکھ کے رینج جو ہے نا وہ آپ کا پلمبنگ ورک کا آ گیا. تو یہ 58 ہو گیا جی. 58 میں آپ 2 لاکھ مزید ایڈ کرو تو یہ کمپلیٹ 60 لاکھ بنتے ہیں. تو 60 لاکھ میں جو ہے نا آپ کا گرے سٹرکچر جو ہے نا بالکل تیار ہو جاتا ہے. جو ہے نا ایک 5 مرلے کے گھر اگر پلاٹ آپ کا اپنا ہے تو یہ 60 لاکھ روپیہ جو ہے نا آپ کا گرے سٹرکچر اوورال بننے کے لیے، 2 پورشنز کا گرے سٹرکچر تیار ہونے کے لیے آپ کا، اس میں پلاسٹر ورک بھی ہے. اس میں گرے سٹرکچر کو آپ کو پتہ ہے پلاسٹر ورک ہوتا ہے، اندر سے جتنے بھی پلمبنگ کا ورک ہو، جتنے بھی الیکٹریکل ورک ہے، یہ سارا اس میں کور ہو جاتا ہے. تو یہ ہو گیا جی آپ کا گرے سٹرکچر تیار. ٹھیک ہے، یہ اس پہ آپ کا تقریباً 60 لاکھ لگ گیا جی. اس کے بعد فنیشنگ ورک پہ آ جاتے ہیں. جب آپ فنیشنگ ورک پہ آ جاتے ہو تو اس میں اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے جی. لیکن فنیشنگ ورک میں آپ کا گرے سٹرکچر سے کم ہی خرچہ آتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک بڑا ہیوج سا خرچہ ہے، بہت تھوڑا موٹا خرچہ نہیں ہے، ہیوج سا خرچہ ہے. تو اس میں میرا جو اسٹیمیشن کہتا ہے جی، وہ اس میں الیکٹریکل ورک ہے، میجر ورک. الیکٹریکل ورک میں آپ کے الیکٹریکل جتنے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں اس میں آپ نے بورڈ شورڈ لگانا ہے، بٹن شٹن والا. اس کے علاوہ بجلی کے لائٹیں وغیرہ یہ وہ سب کچھ، تارے شارے، پورا وائرنگ وغیرہ جو ہے نا وہ سارا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تقریباً الیکٹریکل ورک پہ فردر جو ہے نا آپ کا کم از کم جو ہے نا 8 سے 9 لاکھ روپیہ لگتا ہے الیکٹریکل ورک کے اوپر. ٹھیک ہے، تو ہم اسٹیمیشن میں میرا اسٹیمیشن کہتا ہے تقریباً 8 لاکھ روپے. تو ہم اس کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں، کیونکہ آج کل نہیں پتہ ریٹ کا، جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا، تو اس کو ہم 10 پہ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 10 لاکھ روپیہ آپ کا راؤنڈ کر کے میں نے بتا دیا، 10 لاکھ روپیہ آپ کا آ گیا الیکٹریکل ورک کے اوپر، جو فنیشنگ الیکٹریکل ورک کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ووڈن مٹیریل آپ کا ٹائلز وغیرہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو دروازے شروازے ہو گئے، اس کے علاوہ جو آپ کے کھڑکیاں اس کے میررز وغیرہ ہو گیا، یہ سارے چیزیں جو ہے نا آپ کے ووڈن مٹیریل ہو گیا، آپ کا ٹائلیں وغیرہ، یہ میٹل ہو گیا، ووڈن ہو گیا، اور اس کے علاوہ آپ کا ٹائل ورک وغیرہ، یہ سارا کچھ جو ہے نا آپ کا آ جاتا ہے یہ سیکنڈ فیز میں. اور یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، اس میں بہت بڑا ہیوج، مطلب ایک وائگوریس سا جو ہے نا خرچہ ہوتا ہے. اور اس میں آلموسٹ آپ کا 3 میرا جو اسٹیمیشن کہتا ہے وہ 3 ملین 3.1 ملین بتاتا ہے، لیکن اس کو آپ بڑھا دیں 35 پہ لے جائیں. ٹھیک ہے، 35 پہ لے جائیں تو آپ کو راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا یہ 2 ایکسپینسز جو فنش ورک کے اندر ہو رہے ہیں وہ آپ کا ہو رہے ہیں جی 35 پلس 10 45 لاکھ روپیز جو ہے نا یہ آپ کے لگ گئے ہیں جی ڈائریکٹلی اس کے اوپر فنش ورک میں 2 کاموں کے اندر. ٹھیک ہے، اور تیسرا کام جو ہے نا وہ آپ فٹنگ اینڈ فکسچر کے اندر جو ہے نا اس کو ڈیفینیٹلی آپ نے، یہ تو میں نے ایک ووڈن مٹیریل اور ٹائلز وغیرہ یہ جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ را مٹیریل کا میں نے خرچہ بتایا. اور اس کے فکسچر کے اوپر جو ہے نا فردر جو ہے نا بہت سارے چھوٹے موٹے چیزیں آ جاتی ہے جن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. مطلب
اس کے اٹیچ کرنے کے لیے اور فردر جو ہے نا چیزیں چاہیے ہوتی ہے، ٹائلوں کو لگانے کے لیے فردر چیزیں چاہیے ہوتی ہے، اور ویلڈ والے وغیرہ اس کے لیے اور چیزیں چاہیے ہوتی ہے، میٹل کے جتنے بھی فکسنگ ہوتی ہے اس کے لیے اور جو ہے نا پیسہ لگتا ہے۔ اسی طرح سے سیلنگ وغیرہ ہو گیا، اس کے اندر جو ہے نا بہت سارے چیزیں ہوتی ہے جن کو آپ نے سیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی جو ہے نا آپ کو فکسچر اس فٹنگ کہتے ہیں اس کو ہم، ٹھیک ہے جی۔ تو فکسچر اور فٹنگ کے اندر جو ہے نا آپ کا تقریباً 6 لاکھ روپیہ لگتا ہے، 6 سے 7 لاکھ، تو ہم چلو اسٹیمیشن میں اس کو 6 پہ رکھتے ہیں، تو اس کو لے جائیں جی آپ 45 اور 6 تو کتنا ہو گیا جی 51 لاکھ، 51 لاکھ روپیز جو ہے نا آپ کے لگے جی یہاں پہ فنش ورک کے اوپر۔ میں نے آپ کو بتایا گرے سٹرکچر پہ 60 اور فنش ورک کے اوپر آپ کے پیسے لگے کتنے، تقریباً 51 لاکھ۔ تو یہ دونوں آپ ملاتے ہو تو تقریباً 1 کروڑ 11 لاکھ روپے بن گئے، 1 کروڑ 11 لاکھ روپیہ جو ہے نا آپ کا ابھی فنش ورک کے اوپر لگ گیا، ٹوٹل مطلب کنسٹرکشن ہو گیا گھر۔ اب اس میں آپ لیبر کو اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ پورے سارے کام جتنے بھی کام ہیں وہ سب کرانے کے لیے آپ کو لیبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور لیبر جو ہے نا اس میں کم از کم بھی جو ہے نا اسٹیمیٹڈ لیبر جو ہوتا ہے وہ 10 لاکھ روپے کا اسٹیمیٹڈ لیبر ہوتا ہے، تو 10 سے 12 لاکھ روپے آپ اسٹیمیٹڈ لیبر لگا لیں تو آپ کا خرچہ جاتا ہے جی تقریباً 1 کروڑ 20 22 لاکھ، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ اس کو بہت ہی جو ہے نا کھینچ کے جو ہے نا چیزوں میں کمی بیشی کر کے یا مطلب لمیٹڈ سے چیزیں، میں نے تھوڑا سا جو ہے نا ایک نارمل نہیں بلکہ ایک کمپلیٹ، ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ کوئی بھی بندہ آ کے کہ یار واہ زبردست گھر بنایا ہے، تو اس لیول کا میں نے گھر کی اسٹیمیشن بتائی ہے تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے جی آج کے ٹائم میں، صحیح ہے۔ تو اگر سال 1.5 سال پیچھے اگر جاتے ہو تو یہ خرچہ تقریباً 80 85 لاکھ پہ آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا تھا گھر، ٹھیک ہے نا۔ آج کے دن میں جو ہے نا یہ صورت حال ہے جی۔ تو یہ تو میں نے اوورال بات کی اسلام آباد کے اندر، جو اسلام آباد جو کیپٹل ٹیریٹری کے اندر اگر آپ پاس پلاٹ ہے اور اس کے اوپر 5 مرلے کا گھر بنانا چاہتے ہیں، کسی سوسائٹی میں ہے یا کہیں پہ بھی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ جو ہے نا آپ سامنے رکھیں اور پھر جو ہے نا آپ گھر کا کنسٹرکشن شروع کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ دھیرے دھیرے بنانا چاہتے ہیں، کافی لانگ پیریڈ کے لیے لے جاتے ہیں، کھینچ کے مطلب سال 1.5 سال میں ایک گھر تیار کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا چیزوں کی ویلیو بڑھتی جائے گی اور پھر آپ کا کنسٹرکشن کاسٹ مزید بڑھے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک میں نے آپ کا بتا دیا اسلام آباد کے اندر۔ اسی طرح سے سملرلی کراچی اور لاہور میں بھی میں نے اوورال اسٹیمیشن نکالا، اس میں تھوڑا 19-20 کا فرق آتا ہے، زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ لاہور میں میرا اسٹیمیشن میں نکلا تھا تقریباً 1 کروڑ 23 لاکھ روپیہ، اور اسی طرح سے کراچی کے اندر اگر ہم پہنچتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا سا کم ہوتا ہے، کراچی میں تھوڑا سا کم، یعنی کہ 1 کروڑ 19 لاکھ روپے کا میرا اسٹیمیشن نکلا تھا۔ اسلام آباد کے نسبت، لاہور کے نسبت کراچی میں تھوڑا سا جو ہے نا کنسٹرکشن کاسٹ کم آتی ہے، کیونکہ وہاں فیکٹریز زیادہ ہے، وہاں پہ مٹیریل کا جو ہے نا ایکسیس آپ کے پاس بہت قریب ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ وہاں پہ آپ کا کنسٹرکشن کاسٹ تھوڑا کم ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے۔ تو دوستو میں نے ایک پریسائز سا جو ہے نا ویلاگ بنایا تھا، سوچا کہ آپ لوگوں تک جو ہے نا یہ انفارمیشن پہنچاؤں، مطلب 5 مرلے کا اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں اسلام آباد میں، لاہور میں یا کراچی میں، تو آپ کا کتنا کاسٹ انکر ہوگا۔ تو دوستو ہوپ فلی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا، تو مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ایم بی کے ڈیلی روٹین ولاگس کو، اور انشاءاللہ میں اس سے بہتر اور نیا کانٹینٹ لانے کی کوشش کروں گا۔ تو مین وائل میرا ویڈیو آج اتنا ہی تھا، تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جی ایک نیا کانٹینٹ کے ساتھ۔ میر باز خان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔